شاویز نے اپنی ماں سے بات کر کے اسے پاکیزہ سے کوئی بھی بات کرنے سے منع کر دیا تھا، جس پر مہرین اپنا زہر اگلتی کچھ دنوں کے لیے اپنے کسی دوست کے گھر رہنے چلی گئی تھی۔ شاویز نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر مہرین اسے اگنور کرتی چلی گئی تھی۔ شاویز نے بھی اپنی ماں کو کچھ وقت اکیلے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج صبح سے ہی آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اور تیز تیز ہوائیں چل رہی تھیں، کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی۔ پاکیزہ صبح سے ہی بے چینی سے بارش ہونے کا انتظار کر رہی تھی، جو ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شاویز آج جلدی گھر آیا تھی، اس لیے وہ شاویز کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے۔ پاکیزہ، میں کچھ دنوں کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ جاؤ گی، اس لیے میرے ساتھ اپنا بھی کچھ سامان پیک کر لینا اور کالج بھی اپنی چھٹیوں کا بتا دینا۔ شاویز کی بات سنتی پاکیزہ خوشی سے اچھلی تھی۔ سچی شاہو؟ اس نے خوشی سے پوچھا تھا۔ شاویز نے اس کی خوشی دیکھتے دھیرے سے اپنا سر ہلایا تھا۔ شاہو، آپ بہت اچھے ہیں، وہ بچوں کی طرح بولی تھی۔ شاویز دھیرے سے ہنس پڑا تھا۔ شاہو، بارش؟ وہ باہر ایک دم شروع ہونے والی بارش کو دیکھ کر خوشی سے اچھلی تھی۔ پاکیزہ، تم بیمار پڑ جاؤ گی، باہر جانے کا سوچنا بھی مت۔ شاویز کے روکنے پر اس نے منہ پھلایا تھا۔ پلیز شاہو، بس تھوڑی دیر کے لیے۔ اس نے اپنی آنکھیں معصومیت سے جھپکتے ہوئے شاویز کو دیکھا تھا۔ پاکیزہ، صرف 10 منٹ کے لیے، اس سے زیادہ نہیں۔ پاکیزہ اس کی بات سنتی ہی تیزی سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ وہ پیچھے سے شاویز کی آواز اگنور کرتی بارش میں بھیگنا شروع ہوئی تھی۔ تیز بارش میں وہ جلد ہی مکمل بھیگ چکی تھی۔ وہ خوشی سے بازو پھیلائے بارش کو اپنے چہرے پر گرتے محسوس کرتے ہنس رہی تھی۔ شاویز مسکراتا ہوا اسے دیکھتا اس کے قریب گیا تھا۔ خود کو گیلے ہوتے محسوس کر کے اس نے اپنی ناک چڑھائی تھی، مگر وہ پھر پاکیزہ کا خوشی کا چمکتا چہرہ دیکھ کر تیزی سے اس کے قریب گیا تھا۔ اس کو کمر سے تھام کر اس نے پاکیزہ کو اپنے سائڈ کے بنے ہوئے شیڈ کے نیچے کھینچا تھا، مگر پاکیزہ اچھل اچھل کر کسی نہ کسی طرح اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ناکام ہوتی۔ وہ منہ پھلاتے شاویز سے غصے سے بولی تھی، شاہو چھوڑی مجھے بارش میں جانا ہے۔ شاویز اس کی معصوم سے غصے پر ہنسا تھا۔ پاکیزہ نے اسے بنتے دیکھ کر منہ بگاڑا تھا۔ شاہو، میری جان، چپ چاپ یہاں میرے ساتھ کھڑی رہو ورنہ اندر لے جاؤں گا۔ شاویز نے اس کا گال چومتے اسے ڈرایا، جس پر وہ ایک معصوم سی گھوری سی نوازتی اسے شیڈ کے نیچے سے باہر ہاتھ نکالتی بارش محسوس کر رہی تھی۔ شاویز نے اس کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ ملایا تھا اور پاکیزہ کے ساتھ بارش کو محسوس کرنے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسا بارش میں کیا ہے جو پاکیزہ اس میں بھیگے بغیر نہیں رہ سکتی۔ براق آئزل کو گھر لے آیا تھا، مگر وہ ابھی الگ کمرے میں ہی رہ رہی تھی۔ آئزل کے ساتھ براق نے کل وقتی ایک لڑکی رکھوائی تھی جو ہر وقت آئزل کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ آج ان کا ریسیپشن تھا۔ آئزل کو براق نے مشہور سٹائلسٹ سے تیار کروایا تھا۔ اس کا ڈریس بھی ڈیزائنر ڈریس تھا۔ براق گھڑی میں ٹائم دیکھتا آئزل کو تیار ہو کر باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ گھر سے کچھ دور ایک بڑے سے ہوٹل میں ریسیپشن کا انتظام کروایا گیا تھا، جس میں براق کے بہت سے بزنس پارٹنر موجود تھے۔ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر براق کی نظر بے ساختہ اٹھی تھی اور آئزل پر ٹھہر سی گئی تھی۔ سرخ رنگ کی خوبصورت فراک میں بالوں کو جوڑے میں بند کیے ہلکے سے میک اپ میں وہ قابل تعریف لگ رہی تھی۔ اس نے کانوں میں ڈائمنڈ ایئر رنگز پہنے ہوئے تھے، جبکہ اس کے گلے میں نفیس سی چین موجود تھی۔ آئزل نے نگاہیں اٹھا کر براق کو دیکھا تھا۔ اسے محبوب سا خود کو دیکھتا پا کر اس کے لب مسکرائے تھے۔ براق، آئزل کے پکارنے پر وہ اپنے حواسوں میں لوٹا تھا۔ اپنا گلا کھنکھارتے وہ اس آگے بڑھا تھا۔ اس نے آئزل کا ہاتھ دھیرے سے تھاما تھا اور اسے لیتا باہر چلا گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی آئزل اس کے منہ سے اپنی تعریف کی منتظر تھی، مگر براق کے کچھ نہ بولنے پر اس کا موڈ بگڑا تھا۔ ہوٹل کے سامنے گاڑی رکتے ہی وہ باہر نکلا تھا اور دوسری جانب طرف جا کر گاڑی کا دروازہ کھولتے اس نے اپنا ہاتھ آئزل کے آگے بڑھایا تھا۔ آئزل اس کا ہاتھ تھامتی اپنا فراک سنبھالتی باہر نکلی تھی۔ رپورٹرز کی ایک بڑی تعداد باہر موجود تھی جو کھچا کھچی ان کی تصاویریں کھینچ رہی تھی۔ براق میڈیا کو اگنور کرتا آئزل کو اندر لے گیا تھا، جہاں کافی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ چمچماتی روشنیوں ہر طرف بکھری پڑی تھی۔ براق نے آئزل کا ہاتھ چھوڑ کر اب اسے کمر سے تھام لیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہر ایک سے ملوا رہا تھا۔ اس کا باقاعدہ فوٹو شوٹ بھی ہوا تھا، جس سے آئزل کافی تھک چکی تھی۔ فنکشن میں ماریا اور میوش کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا۔ میوش تو آئی نہیں تھی، مگر ماریا یہاں ضرور موجود تھی۔ آئزل، اس سے ملو، یہ میرا بیسٹ فرینڈ دلاور
اور ہے یہ زیادہ تر یہ ڈنمارک میں ہوتا ہے۔ براک نے اسے اپنے بچپن کے ساتھی اور اپنے بزنس پارٹنر سے ملوایا تھا، وہ بھی براک کی عمر کا ہی تھا۔ آئزل نے دھیرے سے مسکرا کر ہلکے سے اپنے سر کو خم کیا تھا۔ براک دلاور کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ آئزل کھڑی کھڑی تھک گئی تھی۔ براک، اس نے ہلکی آواز میں براک کو پکارا تھا۔ براک اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میں تھک گئی ہوں، وہ منمنائی۔ براک اس کی بات سمجھتا دلاور سے ایکسکیوز کرتا، اسے لے کر وہ ایک ٹیبل پاس آیا تھا۔ ماریا بھی انہیں دیکھتی اسی طرف آ گئی تھی۔ ماریا، تم آئزل کو تھوڑی دیر کمپنی دے دو، براک ماریا سے بولتا چلا گیا تھا۔ کیسی لگ رہی ہے نیو لائف؟ ماریا نے اس سے پوچھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک حسد تھا، جلن تھی جو شاید آئزل دیکھ نہ پائی تھی۔ اچھی ہے، میرے ساتھ زیادہ تر کارلا رہتی، وہ بہت اچھی، اس سے باتیں کرتے میرا دن اچھا گزر جاتا ہے، آئزل نے اسے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ تم پاگل ہو جو کسی لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ رہی ہو؟ تمہیں نہیں پتہ یہ انگریز لڑکیاں کتنی چالاک ہوتی ہیں، پل میں مردوں کو پھنسا لیتی ہیں۔ میرا کہنا مانو اور اس کو نکال دو، اچھا ہوگا۔ ماریا کی بات پر اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ وہ اعتراض کرنا چاہتی تھی مگر کارلا کے بارے میں ماریا کی رائے پر، مگر وہ جانتی تھی کہ ماریا صحیح ہی کہہ رہی ہوگی۔ ماریا، کیا تم مجھے کچھ کھانے پینے کا لا دو گی؟ آئزل کی فرمائش پر وہ نخوت سے ناک چڑھاتی اٹھی تھی اور اس کے لیے ڈرنک لینے گئی تھی۔ ایک ویٹر ماریا کی اٹھتے ہی اس کے پاس آیا تھا۔ میم، یہ آپ کے لیے۔ وہ ویٹر ایک ٹیشو اس کی گود میں پھینکتا تیزی سے بھاگ گیا تھا۔ آئزل اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ آئزل نے حیرت سے وہ ٹیشو اٹھا کر کھولا تھا، جس پر محض 2 الفاظ لکھے تھے، مائی ایمر، میری جان۔ آئزل کی پیشانی پر پسینہ چمکا تھا۔ اس نے اپنی نظریں ارد گرد گھمائی تھی، مگر ایسا کوئی نہیں تھا جو اسے مشکوک لگے۔ مگر پھر اس کی نگاہیں تھوڑے فاصلے پر کھڑے دلاور پر پڑی تھی، جو اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل گھبرایا تھا۔ اسی وقت اس کے لیے سافٹ ڈرنک پکڑے ماریا آئی تھی۔ ماریا یہ دیکھو۔ اس نے ماریا کو وہ ٹیشو دکھایا تھا۔ کیا دیکھو آئزل، یہ اس خالی ٹیشو میں کیا ہے؟ اس نے صاف ٹیشو دیکھتے ہی پوچھا۔ آئزل نے اس کے ہاتھ سے ٹیشو کو کھینچ کر پورا کھولا تھا، جہاں اب کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ آئزل، آر یو آل رائٹ؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ ماریا نے پوچھا تھا۔ آئزل نے جوس کا گلاس پکڑا تھا۔ وہ اپنی تیز ہوتی دھڑکن کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کوئی اسے پاگل ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اب یہ کون تھا؟ یہ ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ اس نے یہ ٹیشو والا واقعہ براک کو نہ بتانے کا سوچا تھا۔ میں نے کہا بھی تھا زیادہ دیر مت بھیگو مت۔ اب دیکھو ہو گئی نا بیمار۔ اسے گیلے بال تولیے سے صاف کرتا شاویز اسے ساتھ ساتھ سرزنش بھی کر رہا تھا، جس کی چھینکیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ لیکن بارش بھی تو کبھی کبھی ہوتی ہے شاہو۔ اس نے مسکرا کر اسے بتایا تھا جو مرضی ہو، لیکن اب سے تم بارش میں بالکل نہیں بھیگو گی۔ شاویز نے اس کا ناک ہلکے سے دبدبایا تھا۔ اس سے اپنے بال کنگھی کر دو، جلدی سے میں سوپ لا رہا ہوں۔ شاویز کچن میں گیا تھا، جہاں ملازمہ نے اس کے کہنے پر سوپ تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ ٹرے اٹھا کر روم میں آیا تھا، جہاں پاکیزہ کمفرٹر میں گھسی ہوئی تھی۔ پاکیزہ میری جان، اٹھ کر بیٹھو جلدی سے۔ پاکیزہ سو کرتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس کی ناک لال ہوئی پڑی تھی، اس کی حالت خاصی خراب تھی لگ رہی تھی۔ شاویز اس کے قریب بیٹھ کر اسے سوپ پلانے لگا تھا۔ پاکیزہ اس کے کندھے پر سر لگائے سوپ پی رہی تھی۔ شاویز کی توجہ پر وہ بے حد خوش تھی۔ اس کا یہ کیئرنگ انداز ہی پاکیزہ کا دل دھڑکا دیتا تھا۔ شاہو، آپ نہیں پئیں گے؟ اس نے شاویز سے سوپ پینے کا پوچھا ہی نہیں تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم لیٹ جاؤ، سونے کی کوشش کرو۔ اس نے ٹرے سائڈ پر ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کا سر چوما تھا۔ پاکیزہ نے لیٹ کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ شاہو، میرا سر درد کر رہا ہے، پاکیزہ نے کچھ دیر بعد آنکھیں کھول کر کہا تھا۔ شاویز نے ایک نظر اس کے سرخ چہرے پر ڈال کر پریشانی سے اس کی پیشانی کو چھوا تھا۔ اس کا ٹمپریچر معمول کے مطابق ہی تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کا سر دبانے لگا تھا۔ پاکیزہ تھوڑی دیر میں ہی سو گئی تھی۔ اسے سوتا دیکھ کر شاویز بھی اس کے ساتھ ہی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ براک، مجھے کارلا کی ضرورت نہیں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ اسے کل سے آنے سے منع کر دیجیے گا۔ آئزل براک کے پاس ہی دوسری طرف بیڈ پر بیٹھی بولی تھی۔ ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہونے والا تھا۔ سب کچھ اچھا جا رہا تھا۔ براک سے بھی وہ اب کھل کر بات کرنے لگی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے؟ براک نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، لیکن یہ ہر وقت بچوں کی طرح میرے ساتھ چپکی رہتی ہے۔
یہ مجھے پسند نہیں، ویسے بھی گھر میں ہر وقت ملازم موجود ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آئزل نظریں جھکائے بولی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی، ماریا کے کہنے پر وہ یہ سب کر رہی تھی۔ تم جانتی ہو نا وہ تمہاری حفاظت کے لیے کہ کیسے تمہارے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے یہ ممکن ہے۔ براک نے صاف انکار کیا تھا۔ کیا آپ اسے پسند کرتے ہیں؟ آئزل نے اس کے انکار میں غصے سے کہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کارلا کا گلا دبا دے۔ کیا فضول بول رہی ہو آئزل، دماغ ٹھکانے پر ہے تمہارا؟ براک اپنی گود میں پڑا لیپ ٹاپ زور سے بند کرتا سخت لہجے میں بولا تھا، لیکن اب وہ براک کا غصہ دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ اسے غصے میں بولنے کے بعد میں سمجھ آیا تھا وہ کیا بول رہی تھی۔ سوری، وہ شرمندہ تھی، منمنائی تھی۔ براک نے اس کے قریب ہوتے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ آئزل، ایسا کچھ نہیں جیسا تم بول رہی ہو۔ کارلا کو صرف میں نے تمہارے لیے ہائر کیا۔ اگر تمہیں واقعی اس سے کوئی مسئلہ ہے یا اس نے تمہیں کچھ کہا ہے تو بتاؤ، میں اسے فوراً نکال دوں گا، مگر یاد رکھنا وہ مجبوری میں جاب کر رہی ہے۔ اس کی بہن بیمار ہے، وہ اس کے لیے یہ جاب کر رہی ہے، اور میرا نہیں خیال تم اس کی جاب یہ چھیننا چاہو گی۔ براک نے نرم لہجے میں اسے سمجھایا تھا۔ میں ایسا نہیں چاہتی براک، وہ لب دانتوں تلے دبائے بولی تھی۔ سچ سچ بتانا آئزل، کس نے تمہارے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ کارلا مجھ میں اور میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں؟ وہ نہ سمجھ نہیں تھا کہ جان نہ سکے کوئی آئزل کے دماغ میں خناس بھر رہا تھا، جبکہ اس نے دیکھا تھا آئزل شروع دنوں میں کارلا کے ساتھ کافی اٹیچ ہو گئی تھی۔ کسی نے نہیں، اس نے جھوٹ بولنا چاہا تھا۔ آئزل، اس کی پکار میں وارننگ تھی۔ ماریا نے کہا تھا وہ کارلا میں انٹرسٹڈ ہے، اس نے سچ اگل ہی دیا تھا۔ براک کے ماتھے پر سلوٹیں نمایاں ہوئی تھی۔ ماریا، اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔ براک سوچتا آئزل کو سوچنے کا بول کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ شاویز پاکیزہ کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے اسلام آباد آیا تھا۔ یہاں آئی انہیں ابھی 1 دن ہوا تھا۔ شاویز ابھی اپنی میٹنگز میں مصروف تھا، اس لیے پاکیزہ زیادہ تر روم میں ہی بند رہ رہی تھی۔ وہ لوگ ایک ہوٹل میں رہ رہے تھے۔ پاکیزہ روم کی ونڈو سے کھڑی باہر دیکھ رہی تھی جب اس کی نگاہ سامنے کھڑے ایک بچے پر پڑی۔ وہ 4-5 سال کا لگ رہا تھا۔ وہ اکیلا کھڑا تھا۔ پاکیزہ اسے وہاں دیکھتی بنا کچھ سوچے سمجھے روم سے نکلی تھی، اور پھر ہوٹل سے نکلتی وہ احتیاط سے روڈ کراس کرتی دوسری جانب بنے پارک میں گئی تھی، جہاں سامنے ہی وہ بچہ کھڑا تھا۔ پاکیزہ جب اس کے قریب پہنچی تو اس بچے کے پاس ایک عورت آئی تھی۔ وہ شاید اس کی ماں تھی جو بچے کو لے گئی تھی۔ آئزل منہ پھلا کر واپس ہی اپنے روم میں لوٹنے کی بجائے پارک میں ہی ایک بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس چھوٹے بچے کو کھیلتے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کا بچپن بھی ایسا اچھا تھا، مگر اس کی منہ بولی ماں نے اپنی باتوں سے بچپن سے ہی اس کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس کے باپ کے پیار نے اس کی ماں کی بھی کمی پوری کر دی تھی۔ اس کا بھی دل کرتا تھا بچپن میں اپنی ماں کا پیار حاصل کرنے کا، جو اسے دیکھنا بھی پسند نہ کرتی تھی۔ وہ وہاں بیٹھی اپنی سوچوں میں ایسا گم ہوئی تھی، اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ دوسری طرف شاویز جو تھکا ہارا میٹنگ سے واپس آیا تھا، روم میں پاکیزہ کو نہ پا کر سخت پریشان ہوا تھا۔ اسے جہاں پاکیزہ کے اس کے کہنے کے باوجود روم سے باہر جانے پر غصہ تھا، وہاں ہی اسے پاکیزہ کے لیے پریشانی ہونے لگ گئی تھی، کیونکہ وہ یہاں کے راستوں سے انجان تھی۔ وہ سیدھا ریسیپشن پر گیا تھا۔ وہاں سے اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی بیوی دوپہر کے وقت ہی باہر گئی تھی۔ یہ سن کر اسے مزید پریشانی ہوئی تھی۔ وہ اسے ارد گرد ڈھونڈنا شروع ہوا تھا، مگر اسے پاکیزہ کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ وہ تھک ہار کر آخر میں جب بائل کے پاس آیا تو اس کے سامنے پارک میں ایک بار دیکھنے کا سوچ کر وہ پارک میں چلا داخل ہوا تھا۔ اس کے دل سے بس ایک ہی دعا نکل رہی تھی، پاکیزہ ٹھیک ہو۔ وہ ارد گرد دیکھ رہا تھا جب اس کی نگاہ ایک بینچ پر بیٹھی پاکیزہ پر پڑی، جو بچوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا پاکیزہ کے پاس آیا۔ اس نے پاکیزہ کو پکارا تھا، جو اسے حیرانی سے دیکھتی اٹھی تھی۔ اس کے قریب پہنچتے ہی شاویز نے خود میں اسے بینچا تھا۔ کیا ہوا شاہو؟ پاکیزہ نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ کس سے پوچھ کے تم ہوٹل سے نکلی تھی؟ اس سے دور ہٹتے شاویز نے غصے میں پوچھا تھا۔ اس کے غصے سے پاکیزہ سہم سی گئی تھی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا، پتہ ہے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے تمہیں 1 گھنٹے سے زیادہ ڈھونڈ رہا ہوں، پتہ نہیں دل میں کیا کیا خیال آ رہے تھے۔ سوری شاہو، وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ آئندہ کے بعد ایسے کرنے کا سوچنا بھی بد۔ اس کے گرد اپنا حصار ڈالتے شاویز اسے لیے واپس ہوٹل کی طرف چلا گیا تھا۔ آئزل کو براک کے ساتھ رہتے ہوئے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ ان 3 مہینوں میں کافی کچھ بدل گیا تھا۔
جہاں آئزل براق کے قریب آ گئی تھی وہاں ہی براق اسے ماریا سے بات کرنا بند کروا دیا تھا۔ وہ ماریا کو آئزل سے ملنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ کارلا آئزل کے ساتھ ہی سارا دن ہوتی تھی۔ اس سائیکو کی طرف سے 2 مہینے تک کوئی بھی چیز آئزل کو نہیں ملی تھی۔ اسے شک ہوا تھا جیسے کسی نے اسے پاگل کرنے کے لیے یہ کیا ہو، مگر پھر وہ براق کے ساتھ رہتی ہے، اس کے بارے میں تقریباً بھول ہی چکی تھی۔ براق کے ساتھ وقت گزارنا اسے اچھا لگتا، جہاں وہ پہلے ماریا کی باتوں میں آ کر سوچتی تھی کہ وہ براق کو پسند کرتی تھی، لیکن اب وہ واقعی ہی براق کو پسند کرنے لگی تھی۔ براق کے آنے سے پہلے ہی وہ کارلا کو گھر بھیج دیتی تھی۔ اب بھی معمول کے مطابق اس نے کارلا کو بھیج دیا تھا اور لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھتی براق کا انتظار کر رہی تھی۔ براق کو گھر میں داخل ہوتے ہی دیکھ کر وہ اٹھی تھی اور مسکراتے ہوئے اس کے قریب گئی تھی۔ براق نے اسے دیکھتے معمول کے مطابق اپنا ایک بازو پھیلایا تھا۔ وہ اس کے گلے لگی تھی۔ براق نے اس کے چہرے پر اپنا گرم لمس چھوڑا تھا۔ براق جہاں پہلے خالی گھر میں لوٹنے سے چڑھتا تھا، اب وہ وہاں ہی آئزل کے ہونے کا سوچتا۔ وہ جلد سے جلد اپنا کام نپٹا کر واپس آ جاتا تھا۔ اس کے ساتھ رہنے پر اسے پتہ چلا تھا کہ آئزل ویسی نہیں ہے جیسے وہ پہلے سوچتا تھا۔ کیا کیا سارا دن جان براق اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے روم کی طرف جانے لگا تھا۔ کچھ خاص نہیں، میں بس سارا دن کارلا کے ساتھ باتیں کرتی رہی تھی۔ اب تو ہماری باتیں بھی ختم ہو گئی ہیں، سارا دن میرا ٹائم ہی نہیں گزرتا۔ وہ منہ بگاڑے اس سے شکایت کر رہی تھی۔ سارا دن فارغ رہنا بھی اس کے لیے مشکل تھا۔ ہم اس کے بارے میں بھی کچھ سوچتے ہیں۔ براق روم میں داخل ہوتا اسے چھوڑتا اپنی ٹائی ڈھیلی کرنے لگا تھا۔ آئزل نے اس کا کوٹ اتار کے سائڈ پر رکھا تھا۔ آپ کا دن کیسا گزرا تھا؟ آئزل نے اس کے کپڑے الماری سے نکالتے پوچھا تھا۔ معمول کے مطابق ہی کچھ تھا، کچھ خاص نہیں، بس سارا دن میٹنگز اور کام۔ وہ آج شکل سے ہی زیادہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگواتی ہوں۔ براق کو کپڑے تھماتی وہ دھیرے سے مسکراتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ دلاور جو میرا دوست ہے وہ واپس یہاں شفٹ ہو گیا ہے، اس نے ہمیں ڈنر کے لیے انوائٹ کیا، کل اچھا سے تیار ہو جانا۔ کھانا کھاتے اس نے براق نے بتایا تھا۔ مجھے وہ اچھا نہیں لگتا براق، آئزل نے صاف گوئی سے بتایا تھا۔ تم تو ابھی تک اس سے صحیح سے ملی بھی نہیں، پھر یہ کیسے کہہ سکتی ہو آئزل؟ براق نے حیرت سے پوچھا تھا۔ وہ ریسیپشن پر مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی براق، وہ صاف صاف اپنے اعتراض کی وجہ بتا رہی تھی۔ براق نے اسے ایک نظر دیکھا تھا۔ آئزل وہ ایسا نہیں ہے، وہ میرا کافی سالوں سے دوست ہے، میں اس کے بارے میں جانتا ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہی موجود ہوں گا، اس لیے پریشان مت ہو۔ براق نے اس کے ٹیبل پر رکھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی تھی۔ کھانے کے بعد میڈ کو ٹیبل سمیٹنے کا بول کر آئزل روم میں آئی تھی، جہاں براق بیڈ پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنا نائٹ سوٹ چینج کرتی بیڈ پر آئی تھی۔ مجھے آپ نے کبھی اپنی فیملی کے بارے میں نہیں بتایا براق، آئزل نے آج اچانک سے اس سے پوچھا تھا۔ میری فیملی میں کوئی نہیں، براق نے لب بینچ کر جواب دیا تھا۔ کیا کچھ نہیں آئزل، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، براق سنجیدگی سے بولا تھا۔ آئزل نے ہلکے سے سر ہلایا تھا۔ تم بتاؤ، تمہاری فیملی میں کون ہے؟ موم ڈیڈ اب اس دنیا میں نہیں، کچھ عرصے پہلے ان کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ اداسی سے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ چکی تھی۔ براق نے بے ساختہ اس کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے خود میں بھیجا تھا۔ آئی ایم سوری، براق دھیمی آواز میں بولا تھا۔ اٹس اوکے، وہ بھاری آواز میں بولی تھی۔ براق کے اعصاب میں وہ سکون محسوس کر رہی تھی۔ آج اسے کافی عرصے بعد محسوس ہوا تھا کہ کوئی ہے، اس کی بھی فکر کرتا ہے۔ شاویز پاکیزہ کو اپنے ساتھ ڈنر پر لایا تھا۔ وہ دونوں اس وقت اسلام آباد کے مشہور ریسٹورینٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ پاکیزہ اسکن فرائی فراک میں شاویز کے سامنے بیٹھی تھی، اس سے مسکراتے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ شاویز کی نظریں آج پاکیزہ سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پاکیزہ نے بھی پہلے اپنے بال میں کھلے تھے، جس میں وہ انتہائی حسین لگ رہی تھی، مگر شاویز نے اس کے بال بندھوا دیے تھے۔ شاہو، مجھے آئس کریم کھانی، وہ کھانا کھاتی جھٹ سے بولی تھی۔ ابھی تم تھوڑی دیر پہلے ہی بارش میں بیمار ہوئی تھی پاکیزہ، اب دوبارہ آئس کریم کھلا کر میں تمہیں بیمار نہیں کر سکتا۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا، ورنہ وہ جانتا تھا کہ آئس کریم اس کا کچھ نہیں بگاڑنے والی۔ شاہو پلیز، وہ التجائیہ بولی تھی، ہم اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، مگر تمہیں کچھ کرنا ہوگا پاکیزہ۔ وہ آنکھوں میں شرارت لے کر اسے دیکھ رہا تھا۔ جو آپ جو کہیں گے میں کروں گی۔ وہ اس کی پوری بات سنے بغیر فوراً مان گئی تھی۔ شاویز نے اپنی مسکراہٹ چھپا کر اس کے لیے آئس کریم منگوائی تھی۔ میری جان، آج جتنی چاہو اتنی آئس کریم کھا لو،
شاویز کی بات پر اس کی آنکھیں چمکا دی تھی۔ کھانے کے بعد شاویز اسے لیتا واپس ہوٹل آ چکا تھا۔ پاکیزہ تمہیں اپنی بات یاد ہے نا، تم نے ریسٹورنٹ میں کی تھی؟ شاویز اس کو کمر سے تھام کر اپنے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ پاکیزہ اس کی بات پر دھیرے سے سر ہلایا تھی۔ اسے خطرے کی گھنٹیاں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے مشکوک نگاہوں سے معصومیت سے شاویز کی طرف دیکھا تھا۔ آپ مجھے یہاں کس دو؟ وہ بے شرمی سے اپنے ماتھے اور دائیں بائیں گال کی طرف اشارہ کرتے بولا تھا۔ پاکیزہ نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا تھا۔ شرم سے وہ سرخ ہو پڑ گئی تھی۔ وہ اس بار برا پھنسی تھی۔ شاہو پلیز، وہ التجائیہ بولی تھی۔ تمہیں میں نے آئس کریم کھلائی نا، اب تم اپنی بات پوری کرو میری جان، ورنہ اگلی باری نہ آئس کریم کھانے کو دوں گا اور نہ ہی بارش میں کبھی انجوائے کرنے دوں گا۔ اس کے گال کو محبت سے سہلاتے شاویز نے اسے دمکایا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے شاہو؟ پاکیزہ نے منہ پھلا کر پوچھا۔ شاویز نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ شاہو اپنی آنکھیں بند کرے۔ شاویز نے فوراً اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ پاکیزہ ہار مانتی شاویز کا چہرہ تھامتی، پنجوں کے بال اوپر اٹھتی تھی۔ اس نے محبت سے اپنا لمس اس کے ماتھے پر، اس کے باری باری دونوں رخساروں پر چھوڑا تھا۔ اس کا لمس محسوس کرتا شاویز میں مسکرا رہا تھا۔ وہ فوراً نیچے ہوتی، شرم سے سرخ پڑتی، اس کے سینے میں مونچھ پا گئی تھی۔ شاویز اس کی حرکت پر دھیرے سے ہنسا تھا۔ میری معصوم جان، وہ بڑبڑایا تھا اور اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کر چکا تھا۔ آئزل برا کے ساتھ دلاور کے گھر جا رہی تھی، جہاں ان کے ڈنر کا انتظام کیا تھا۔ وہ جانا تو نہ چاہتی تھی مگر برا کو منع نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ اب مجبوراً جا رہی تھی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر تم انکمفرٹیبل فیل کرو گی تو ہم جلد ہی واپس آ جائیں گے، براق نے کاٹ روکتے ہوئے آئزل سے کہا تھا۔ آئزل نے آہستہ سے اپنا سر ہلایا تھا اور باہر نکلے تھے، جہاں دلاور اور اپنی ایلف کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان سے ملنے کے بعد وہ اندر گئے تھے، جہاں وہ ان کے ایک بیٹے سے ملے تھے جو ان سے مل کر چلا گیا تھا۔ دلاور نے آئزل کے ساتھ نارمل ہی بات کی تھی۔ اس کے بعد وہ دلاور کی وائف ایلف سے بات کرنے لگ پڑی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ دلاور کی دوسری بیوی ہے اور ان دونوں کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، مگر آئزل کو یہ باتیں جان کر عجیب لگا تھا، کیونکہ ان کے مطابق اگر وہ ایلف کی جگہ ہوتی تو وہ کسی کو نہ بتاتی۔ دلاور نے مجھے بتایا تھا کہ براق نے شادی کر لی ہے تو مجھے بہت حیرانی ہوئی تھی۔ ہم اسے کافی عرصے سے شادی کا بول رہے تھے مگر وہ ہماری بات ہی نہیں مان رہا تھا۔ اس کی بات پر آئزل نے بس ایک نظر دیکھا تھا۔ وہ کیا جواب دے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ویسے یہ بتاؤ، براق تم سے کافی بڑا ہے، پھر تم اس سے شادی کیوں کی؟ گولڈ ڈگر تو تم لگتی نہیں ہو، اور میرے خیال سے محبت بھی تم براق سے نہیں کرتی۔ ایلف نے اس پر بھرپور نظر ڈالتے طنزیہ کہا تھا۔ میں نے براق سے شادی کیوں کی ہے یا براق نے مجھ سے شادی کیوں کی ہے، یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ آئزل نے مشکل سے اپنا امڑتا غصہ روکا تھا۔ ہے نا، سچ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ اس کی بات کا مطلب آئزل سمجھ رہی تھی۔ آپ بتائیں، آپ نے ایک بیٹے کے باپ سے شادی کیوں کی؟ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے آئزل نے اس سے پوچھا تھا۔ کہیں آپ ہی تو گولڈ ڈگر نہیں؟ وہ اس کو اچھا خاصا تپا چکی تھی۔ اس نے پہلے کہ ایلف اسے کوئی جواب دیتی، میڈ نے ڈنر کا بتایا تھا۔ وہ سب لوگ اس کے پاس ڈنر کرنے لگے تھے۔ تھینک یو فار دس ڈنر۔ وہ لوگ جانے ہی والے تھے جب آئزل مسکراتے ہوئے دلاور کی طرف دیکھتی بولی تھی۔ ایک نظر وہ ایلف پر ڈالتی منہ بگاڑتی واپس آ گئی تھی۔ اس سے بالکل امید نہیں تھی اسے دلاور کی بیوی اتنی زہر لگے گی۔ براق براق نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میرا بھی ابھی گھر جانے کو دل نہیں کر رہا، وہ اس کی طرف دیکھتی بولی تھی۔ براق نے اس کا کوئی جواب دینے کے بجائے گاڑی کا رخ موڑ لیا تھا۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ یہ تو سرپرائز ہے، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ ہم آفس کیوں آئے ہیں؟ وہ آفس کی بلڈنگ کے سامنے گاڑی کے روکنے پر براق سے پوچھ رہی تھی۔ ویٹ کرو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ وہ گاڑی پارک کرتا گارڈز کو ایک نظر دیکھتا اس کا ہاتھ پکڑتا اسے اندر لے گیا تھا۔ لفٹ میں داخل ہوتے ہی براق نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، جو منہ پھیلائے کھڑی تھی، جیسے آفس آنا اسے اس وقت زہر لگ رہا تھا۔ لفٹ سب سے اوپر والے فلور پر جا رکی تھی۔ براق آئزل کا ہاتھ پکڑتے اسے باہر ٹیرس پر لایا تھا، جہاں سے شہر کا کافی حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ رات کے وقت نیو یارک شہر میں صحیح رونق ہوتی تھی۔ ہر کوئی کہیں نہ کہیں گھومنے کے لیے رات کو نکلے ہوتے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا، چلتی ہوا ماحول کو مزید اچھا بنا رہی تھی۔
براق نے اس کے پیچھے سے اپنی حصار میں لیا، اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکائی تھی۔ وہ براق کے ساتھ ٹیرس کے بالکل کونے پر کھڑی تھی۔ وہ کسی بات پر ہنس رہی تھی، براق بھی اس کی بات پر ہنس رہا تھا۔ براق کی طرف مڑتے آئزل کی نگاہ اس کے پیچھے کھڑے ایک شخص پر پڑی۔ وہ شخص اس کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جان پاتی، پیچھے سے براق کو زوردار دھکا دیا گیا تھا، جس سے براق سیدھا آئزل میں لگا تھا، جس سے وہ آگے کو ہوتی ٹیرس سے نیچے کی طرف گری تھی۔ ایک زوردار چیخ اس کے حلق سے نکلی تھی۔ آئزل آئزل! براق نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ آئزل نے اٹھتے ہی اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے سمجھتے ہی اس نے براق کو گلے لگایا تھا۔ وہ براق کے ساتھ ایک طرف بیٹھے ہوئے سو گئی تھی۔ وہ مجھے لگا تھا وہ اسے اپنے خواب کے بارے میں بتانے والی تھی، مگر اس نے خود کو روکا تھا۔ اٹس اوکے، وہ خواب تھا۔ آ جاؤ، اب گھر چلتے ہیں۔ آپ اس کے سر پر لب رکھتا، براق بولا تھا۔ اس نے آئزل کو کھڑا کرنا چاہا تھا جب وہ لڑکھڑائی تھی۔ براق نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا تھا۔ اس نے اپنا سر براق کے سینے میں اٹکایا ہوا۔ اس کا دل خوف سے ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ آج اتنے دنوں بعد اس شخص کا خیال اس کے ذہن میں آنا اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پاکیزہ اور شاویز کو اسلام آباد میں واپس آئے کافی دن ہو گئے تھے۔ مہرین نے بھی کچھ دنوں بعد گھر آ گئی تھی۔ اسے گھر آتے ہی شاویز کو وارث والی بات یاد دلائی تھی، جس پر شاویز نے یہ کہہ کر اسے تسلی دے دی تھی پاکیزہ کے ابھی پیپر ہونے والے ہیں، اس کے بعد وہ سوچے گا۔ پاکیزہ آج کل اپنے پیپرز میں مصروف تھی۔ شاویز نے اپنی ماں سے پاکیزہ کے ساتھ رویہ درست کرنے کی سفارش بھی کی تھی، جس پر عمل کرتے ہوئے مہرین آج کل پاکیزہ سے اچھے سے بات کر رہی تھی، یہاں تک اس کا خیال بھی بہت رکھ رہی تھی۔ پاکیزہ مہرین کے اس بدلاؤ پر حیران تھی، وہاں ہی مہرین کی محبت اور توجہ پر خوش بھی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ پاکیزہ لاؤنج میں بیٹھی تھی، اپنے میتھ کے سوال سالو کر رہی تھی جب مہرین لاؤنج میں آئی تھی۔ پاکیزہ مہرین کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ نازیہ، پاکیزہ کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آؤ، پڑھ کر دیکھو اس نے اپنے کیا حالت بنا لی ہے۔ مہرین نے متفکرانہ لہجہ مسن کر۔ پاکیزہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ماما، مجھے کچھ نہیں ہوا، دیکھیں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا تھا۔ نازیہ اس کے لیے دودھ کا گلاس لائی تھی۔ اس نے وہ گلاس پاکیزہ کو پکڑایا تھا، جس نے اسے پکڑتے ہی ایک ہی سانس میں پینا شروع کر دیا تھا۔ پاکیزہ، آہستہ آہستہ پیو، مہرین نے پاکیزہ کو ڈانٹا۔ پاکیزہ شرمندہ سی ہوتی چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگ پڑی تھی۔ السلام علیکم۔ گھر میں داخل ہوتے ہی شاویز پاکیزہ اور مہرین کو مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کرتے دیکھ کر اس کو اپنے اندر سکون سا اترتا محسوس ہوا تھا۔ وعلیکم السلام۔ دونوں نے بیک وقت شاویز کو دیکھ کر جواب دیا تھا۔ شاویز کو دیکھ کر معمول کے مطابق پاکیزہ کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ مہرین کے پاس بیٹھتے ہوئے شاویز نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، یہ پاکیزہ کو سمجھا رہی تھی اپنا خیال رکھے، پڑھ کر اس نے اپنی حالت بگاڑ لی ہے۔ مہرین کی باتوں پر شاویز کی متفکرانہ نگاہیں پاکیزہ کی طرف مڑی تھی۔ وہ معمول کے مطابق ڈر لگ رہی تھی۔ ہم موم بالکل ٹھیک کہہ رہی۔ پاکیزہ، جاؤ، جا کر فریش ہو کر آؤ، مجھے ایسے لگ رہا ہے تم نے ابھی گر جانا ہے۔ شاہو، اس نے کچھ بولنا چاہا تھا۔ جب شاویز نے اسے گھورا تو وہ فوراً اپنی چیزیں سمیٹتے کمرے میں بھاگی تھی۔ کیا ہوا شاویز؟ تھکے ہوئے لگ رہے ہو، آفس میں سب کچھ صحیح جا رہا ہے؟ مہرین نے اس سے پوچھا تھا۔ جی، سب کچھ صحیح جا رہا ہے، وہ بس حیدر کی آج کل مدد کر رہا ہوں، اس لیے بہت زیادہ تھک جاتا ہوں۔ ایک اچھی سی کافی بنوا دے، بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ شاویز صوفے پر بیٹھا سر رکھ کر آنکھیں موند گیا تھا۔ نازیہ کو کافی بنانے کا بول کر مہرین آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگ گئی۔ وہ اپنی نائٹی پہنے واش روم سے باہر آئی تھی۔ اس کی نظر بے ساختہ بیڈ پر پڑ گئی تھی، جہاں براق لیٹا آنکھوں پر چشمہ لگائے کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ وہ اپنی نائٹی کی ڈوریوں کو کستی ہوئی بیڈ کے قریب آئی تھی۔ براق نے ایک نظر سرسری سی آئزل پر ڈال کر ہٹانی چاہی، مگر اس کا حوالیہ دیکھ کر اس نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں دوبارہ اٹھا کر آئزل کو دیکھا، جو اب دوسری طرف سے بیڈ پر چڑھ کر جلدی سے کمفرٹر اوڑھ چکی تھی۔ براق نے اپنے ہاتھ میں موجود کتاب اور چشمہ سائڈ پر رکھا اور جھٹکے سے آئزل کے اوپر سے کمفرٹر کھینچا۔ آئزل نے ہڑبڑا کر اپنی ٹانگیں سمیٹنی چاہی تھی، مگر براق کی گھوری سی اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ براق کی نظریں بے ساختہ آئزل کے سراپے پر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ سلیو لیس نائٹی پہنے اب سرخ چہرہ لیے اس کے سراپے امتحان بنی بیٹھی تھی۔ یہ کیوں پہنی؟ کوئی خاص مقصد؟ وہ گمبھیر آواز میں اس کی بیوٹی بون پر نرمی سے اپنی انگلی پھیرتا ہوا پوچھنے لگا تھا۔ نہیں، کوئی اور نائٹ ڈریس نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے یہی پہن کر
آئزل لڑکھڑاتے لہجے میں نظریں جھکائے سرخ چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ براق کا لمس محسوس کر کے اس کا تنفس بگڑ رہا تھا۔ براق نے اس کی بات پر ہنکار بھرا اور 2 انگلیاں اس کی تھوڑی کے نیچے ٹکا کر اس کا چہرہ اوپر کو اٹھایا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ جو اپنے جذبات پر بند باندھے بیٹھا ہوں وہ توڑ دوں؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر براق پوچھنے لگا تھا۔ اس کی بات پر آئزل کا چہرہ مزید سرخ ہوا تھا۔ اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا جواب دے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ کیا جواب دے جب اسے براق کا لمس اپنے گال پر محسوس ہوئی۔ اس کی نظریں بے ساختہ براق کی طرف اٹھی تھی جس نے اس کا گال محبت سے چوما تھا۔ براق، کپ کپاتی آواز میں اس نے براق کو پکارا تھا۔ براق اس کی آواز کو نظر انداز کر کے اب اس کا چہرہ ہاتھوں میں پڑا اس کی دوسری گال پر اپنا لمس چھوڑ رہا۔ میں کہوں تو بس وہ سنا کرے، میری فرصتیں، میری مشغلے سب ہی اپنا نام کیا کرے۔ کوئی بات ہو کسی شام کی جو سنائے بیٹھو اسے کبھی، وہ سنے تو سن کے ہنسا کرے۔ جو میں کہوں چلو اس نگر جہاں جگنوں کا ہجوم ہو، وہ پلٹ کے دیکھے میری طرف اور مجھ کو پاگل کہا کرے، بس میرے ساتھ چلا کرے۔ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے اس نے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ آئزل نے زور سے اپنی آنکھیں بیچی تھی۔ وہ چہرے سے لے کر گردن تک ساری شرم سے سرخ پڑ رہی تھی۔ براق نے دھیرے سے اس کے کان کی لو کو چوما تھا۔ اس کا لمس اپنے چہرے پر جا بجا محسوس کر کے آئزل ایک دل باہر آنے کو کر رہا تھا، لیکن وہ آنکھیں بند کیے اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ شاویز کو جہاں پہلے ہر وقت پاکیزہ کی ٹینشن رہتی تھی وہاں ہی اب وہ پرسکون۔ آج اسے آفس سے واپس آتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ معمول کے مطابق گھر میں داخل ہوا تھا، مگر معمول کے برخلاف گھر کی لائٹس آف دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا۔ موم، پاکیزہ۔ اچانک لائٹس آن ہوئی تھی۔ اس کے کانوں میں مہرین اور پاکیزہ کی آواز پڑی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ ان کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اسے بھول ہی گیا تھا کہ آج اس کا برتھ ڈے تھا۔ وہ ابھی ان کے پاس آیا تھا اور دونوں کے گرد اپنا ہاتھ ڈالتے ان کے درمیان کھڑا ہو گیا تھا۔ کیک کاٹیں شاہو۔ پاکیزہ نے اسے کیک کاٹنے کا کہا تھا۔ شاویز نے اس کی بات سنتے ہی نائف اٹھا کر کیک کاٹنا چاہا اور باری باری اس نے دونوں کو کھلایا تھا۔ مہرین نے اسے ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ مہرین اور پاکیزہ کے ساتھ اس نے خوشگوار ماحول میں ڈنر کیا تھا۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا مہرین اور پاکیزہ نے یہ مل کر کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مہرین ان سے باتیں کرنے کے بعد وہ اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ تب ہی شاویز بھی پاکیزہ کو لے کر روم میں چلا گیا تھا۔ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک گہری نگاہ پاکیزہ کے سراپے پر ڈالی تھی جو سرخ ساڑی میں اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا رہی تھی۔ اس کا نازک وجود ساری میں مزید دلکش لگ رہا تھا۔ وہ شاویز کی نظروں سے کنفیوز ہوتی جلدی سے الماری کی طرف کپڑے نکالنے کی نیت سے بڑھ رہی تھی جب پیچھے سے شاویز نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس کو گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ شاویز کی گرم سانسیں اور اس کے اپنی گردن پر محسوس کرتے اس کی گھبراہٹ سے پسینے چھوٹنے لگ پڑے تھے۔ میری جان۔ شاویز اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر ہلکا سا ہنسا تھا۔ اس نے اس کا چہرہ سرخ گال شدت سے چوما تھا۔ پاکیزہ نے اپنی آنکھیں زور سے مینچی تھی۔ آج تو اسے شاویز کا انداز ہی الگ لگ رہا تھا۔ وہ بہک رہا تھا۔ اس کے نازک وجود پر اپنا لمس چھوڑتا وہ اس کے وجود میں گم ہو رہا تھا۔ پاکیزہ کا ہولے سے کامتا وجود وہ اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ شاہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ دھیمی کپ کپاتی آواز میں سرگوشیانہ بولی تھی۔ شاویز نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے اس نے اس کی نظروں کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ اس نے اس کے ناک کو محبت سے چومتے پوچھا تھا۔ پاکیزہ نے اس کے سوال پر جڑ سے اپنا سر ہلایا تھا۔ بے شک وہ اس پر خود سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی۔ اس کا جواب ملتے ہی شاویز نے اس کی سانسوں کو قید کیا تھا۔ پاکیزہ کو اپنی جان ہوا ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے بے ساختہ شاویز کے کندھے کو دبوچا تھا۔ شاویز اس کے سانسوں کو آزادی بخشتا اسے اٹھائے بیڈ پر لے گیا تھا۔ آج کارلا نہیں آئی تھی، اس وجہ سے آئزل پورے گھر میں بلائی پھر رہی تھی۔ وہ اس وقت اوپر والے فلور پر جا رہی تھی جو زیادہ تر بند رہتا تھا۔ جب اس کے موبائل پر کسی کی کال آئی تھی اس نے ان نون نمبر دے کر کسی جاننے والے کا سوچ کر کال اٹھائی تھی۔ ہیلو آئزل۔ دوسری طرف سے ماریا کی جانی پہچانی آواز سن کر وہ جہاں حیران ہوئی تھی وہاں خوش بھی ہوئی تھی، کیونکہ براق کی وجہ سے وہ ماریا سے بات نہیں کر رہی تھی۔ یار بہت بے وفا ہو تم شادی کے بعد کیسے بدل گئی ہو؟ ہمیں تو بھول ہی گئی ہو۔
ہم بھی تمہارے دوست ہیں، شاید اب تم بھول رہی ہو، میں نے تمہیں احساس دلایا تھا کہ تم براق کو پسند کرتی ہو۔ سوری ماریا، وہ میری سیفٹی کی وجہ سے براق مجھے گھر سے کم ہی نکلنے دیتا ہے۔ اس نے بہانہ بنایا تھا۔ بس کرو آئزل، جھوٹ کم بولو، صاف صاف بتاؤ کہ تمہیں ہم جیسی مڈل کلاس دوستوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، بس، بلکہ اب تو تمہاری دوستیں بھی امیر ہی ہوں گی۔ اس کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ ماریا، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، آئزل اسے بتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر ایسی بات نہیں تو مجھ سے ملنے آؤ، مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے، ماریا اب کی بات نرم لہجے میں بولی تھی۔ آئزل چاہ کر بھی منع نہ کر پائی تھی۔ وہ ماریا کی بات پر اسے ملنے کی جگہ اور ٹائم کا پوچھ کر وہ تیار ہونے چلی گئی تھی۔ براق نے اسے بتایا تھا وہ آج لیٹ گھر آئے گا، اس لیے اسے زیادہ تر ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تیار ہو گئی، میڈ کو ایک ضروری کام سے جانے کا بتا کر۔ وہ اپنی کار جو براق نے ہی اسے پچھلے مہینے لے کر دی تھی، اسے لے کر ماریا سے ملنے گئی تھی۔ مطلوبہ ریسٹورینٹ میں پہنچ کر وہ ماریا کو ایک ٹیبل پر بیٹھے دیکھ کر فوراً اس کے پاس آ گئی تھی اور گلے لگ کر اسے ملی تھی۔ اس سے مل کر جب آئزل بیٹھنے لگی تھی تب آئزل کی نگاہ انہیں کی ٹیبل پر بیٹھے ایک لڑکے پر پڑی تھی۔ آئزل نے سوالیہ نگاہوں سے ماریا کو دیکھا تھا۔ یہ میرا دوست ہے عادل، یہ بس تھوڑی دیر تک چلا جائے گا، ماریا بول کر سامنے عادل کے پاس ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ اس کے بعد عادل بھی ان کے ساتھ ہی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے کوئی جوک سنایا تھا جس پر آئزل نے بے ساختہ ہنسی تھی۔ اس وقت کیمرے کی آنکھ نے اس کی یہ تصویر محفوظ کر لی تھی اور وہ فوراً تصویر براق کو سینڈ کی گئی تھی۔ دوسری طرف براق، جس کے آدھے گھنٹے تک ایک میٹنگ تھی، وہ اس میں مصروف تھا۔ جہاں موبائل پر آئزل کی تصویریں دیکھ کر وہ ٹھٹ گیا تھا۔ اسے کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر ہنستے دیکھا، غصے سے اس کی گرفت موبائل پر مضبوط ہوئی تھی۔ وہ ایما کو میٹنگ کینسل کرنے کا بول کر واپس گھر چلا گیا تھا تاکہ آئزل سے استفسار کر کے کہاں گئی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تھی جہاں براق کی آواز میں اس کے کانوں میں ٹکرائی تھی۔ وہ براق کو دیکھتی ایک دم گھبرا گئی تھی۔ اسے لگا تھا وہ رات کو واپس آئے گا۔ آپ اتنی جلدی آ گئی؟ اسے مسکرا کر براق کی بات اگنور کرنا چاہی تھی۔ میں نے پوچھا کہاں گئی ہو؟ براق کے لہجے کی سختی پر وہ ایک پل کو سہم سی گئی تھی۔ میں ماریا سے ملنے گئی تھی، اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہو مجھ سے؟ وہ ایک غصے سے کھڑا ہوا تھا، اس کے قریب آیا تھا، اس کا بازو اپنے مضبوط گرفت میں لیتے براق نے اسے گھورا تھا۔ نہیں، سچ بول رہی ہوں، وہ براق کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی کپ کپاتی آواز میں بولی تھی۔ اچھا تم سچ بول رہی تو یہ کیا ہے؟ وہ اپنے موبائل میں کچھ تصویریں نکال کر دکھاتا غصے سے بولا تھا۔ ان تصویروں میں آئزل کسی لڑکے کے ساتھ ریسٹورینٹ میں بیٹھی ہنس رہی تھی۔ اب بتاؤ کون ہے یہ لڑکا؟ اکمود بوچے وہ سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ آئزل کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ مجھے سخت نفرت ہے جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے والوں سے، اور اپنی ملکیت کو دوسرے مردوں کے ساتھ ہنستے دیکھنا مجھے بالکل بھی برداشت نہیں۔ ایسا کچھ نہیں۔ وہ اس کی باتوں سے ڈر گئی تھی۔ براق نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کروایا تھا۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو کہاں سے آ رہی ہو؟ براق کا دل کر رہا تھا وہ آئزل کا حال بحال کر دے۔ یہ ماریا کا دوست تھا، میں ماریا سے ملنے گئی تھی، یہ بھی وہاں موجود تھا، میرا یقین کرے براق، ماریا بھی میرے ساتھ یہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اسے اپنی صفائی دے رہی تھی۔ منع کیا گیا تھا نا ماریا سے نہ ملنے یا بات کرنے سے۔ براق نے سپاٹ لہجے میں اسے یاد دلا وہ ہم براق اور وہ میری دوست ہے۔ اس نے کمزور سی دلیل دی، وہ تمہاری دوست ہے تو میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس کو بازو سے پکڑتے جھنجھوڑتے ہوئے براق نے اسے یاد دلایا تھا، میری بات زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا وہ تمہاری دوست کی، جو پتہ نہیں کیا گندگی تمہارے ذہن میں دماغ میں بھرتی ہے۔ براق وہ ایسی نہیں۔ آئزل نے اس کی طرفداری کرنا چاہی۔ تم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے میں نے، تم سے بہتر پتہ ہے وہ کیسی ہے، اور آئندہ کے بعد تم سے دوبارہ نہیں ملو گی۔ براق ہنکار بھرتا ہوا بولا تھا، وہ میری واحد دوست ہے، میں اسے کبھی نہیں ملنا چھوڑوں گی۔ چٹاخ ایک بات یاد رکھو، یہ میرا گھر ہے، تم میری بیوی ہو اور یہاں صرف میری مرضی چلے گی۔ اس کو تھپڑ مارتے براق دھاڑا تھا۔ آئزل نے منہ پر ہاتھ رکھ بے یقینی سے دیکھا تھا۔ براق کو تھپڑ مارنے کے بعد احساس ہوا تھا کہ اس نے کیا کیا۔ سوری آئزل، میرا ایسا ارادہ نہیں تھا۔ آگے بڑھتے براق نے اسے اپنے حصار میں لینا چاہا مگر وہ پیچھے ہٹتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ براق بھی پیشما سا نام تھا، مسلطہ روم میں جانے کی بجائے تھوڑی دیر باہر واک کرنے چلا گیا تھا۔ پاکیزہ صبح اٹھی تو خود کو شاویز کے آثار میں پا کر وہ
سر تا پاؤں آنکھ سرخ پڑ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی انگلی شاویز کے چہرے پر پھیری تھی۔ دھیرے سے اس نے اس کی بند پلکوں کو چھوا تھا۔ ڈر بھی تھا کہ کہیں شاویز اٹھ نہ جائے۔ جب اس کی انگلی شاویز کے ہونٹوں کے قریب گئی تھی تب شاویز نے اپنے لب جدا کرتے اس کی انگلی کو ہولے سے اپنے دانتوں میں دبایا تھا۔ پاکیزہ نے آنکھیں پھیلا کر شاویز کو دیکھا جو مسکراتی نگاہوں سے اس کی جانب ہی متوجہ تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو شاہو؟ چھوڑی میری انگلی۔ وہ بمشکل اس کے ہونٹوں سے اپنی انگلی نکال پائی تھی۔ نیند میں کسی کو گھورنا بہت غلط بات ہے میری جان۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ پاکیزہ اس کی بات پر پل میں شرمندگی سے مزید سرخ ہو رہی تھی۔ مگر آپ تو میرے شوہر ہیں نا، وہ منائی۔ وہ بیڈ سے اٹھنا چاہتی تھی مگر شاویز کے اثار کی وجہ سے اٹھ نہ پا رہی۔ شاویز اس کی بات پر ہنسا تھا۔ اس نے دھیرے سے جھٹک دے اس کے سر کو چوما تھا۔ آپ لیٹ ہو جائیں گے شاہو، اس کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے پاکیزہ کی جان پر بن آئی تھی۔ آج میرا آفس جانے کا ارادہ نہیں ہے، وہ اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا بولا تھا۔ شاویز نے اس کا گال چوما تھا۔ شاویز کی تھوڑے فاصلے پر ہونے پر اس نے جھٹ سے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپایا تھا۔ شاویز کی خود پر گرفت کمزور پڑتے ہی وہ فوراً اٹھ کر واش روم بھاگی تھی، لیکن اپنے پیچھے سے شاویز کا کہکہ سن کر وہ مزید سرخ ہوئی تھی۔ شاویز اس کے جانے کے بعد بھی خود میں بھی اٹھا تھا۔ آج اس نے آفس تو نہیں جانا تھا مگر ایک ضروری کام سے جانا تھا۔ پاکیزہ کے واش روم آنے کے بعد خود فریش ہو کر اسے اور مہرین کو اپنے جانے کا بتا کر چلا گیا تھا۔ اس کو خوش دیکھ کر اندر ہی اندر مہرین جل رہی تھی، مگر وہ ضبط سے اپنا چہرے پر زبردست کی مسکراہٹ سجائے پاکیزہ کا شرمیلا روپ دیکھ رہی تھی۔ مما، آج میں نے شاہو کے لیے کچھ کھانے کو بنانا ہے، پلیز آج میری ہیلپ کر دیں۔ اس نے معصومیت سے دیکھتے مہرین نے سے پوچھا۔ مہرین اس کی بات پر حامی بڑھتے اٹھی تھی اور اس کو شاویز کا پسندیدہ کھانا بنانے میں مدد کروانے لگی تھی۔ زیادہ کام مہرین خود ہی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے دماغ کو بھی وہ تیزی سے چلا رہی تھی۔ کھانا بنانے کے بعد پاکیزہ اپنے روم میں جا رہی تھی جب مہرین نے اسے مدد کرنے کا کہا تھا۔ پاکیزہ، میری کمر میں درد ہو رہی ہے بیٹا، میری مدد کر دو، مجھے اوپر والے ایک روم میں سے کچھ چیزیں لینی ہیں۔ مما، آپ مجھے بتا دیں، میں لا دیتا ہوں، آپ ریسٹ کر لیں۔ پاکیزہ نے ان کو دیکھتے پریشانی سے کہا، نہیں، تم مجھے لے کر چلو جلدی۔ مہرین باہر سے شاویز کی گاڑی کی آواز سن کر تیزی سے پاکیزہ کو سیڑھیوں کے قریب لے کر گئی تھی۔ ایک اور سٹیپ اس کے ساتھ لیتے اس نے پاکیزہ کو دونوں ہاتھوں کا پکڑا تھا۔ پاکیزہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا تھا جو پہلی سیڑھی پر ہی رک گئی تھی۔ شاویز کے اندر سے آنے کی آواز سن کر اس نے پاکیزہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر خود کو ایسے پیچھے دھکا دیا تھا کہ باہر سے آنے والا یہی سمجھتا کہ کسی نے جان بوجھ کر گرایا ہے۔ وہ کمر کے بل گرتی چیخی تھی۔ پاکیزہ نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ مام! مہرین کو گرتے دیکھ کر شاویز تیزی سے مہرین کے پاس آیا تھا۔ شاویز نے، میری کمر ٹوٹ گئی ہے، بہت درد ہو رہا ہے، پتہ نہیں پاکیزہ نے مجھے کیوں دھکا دیا، وہ درد سے کراتی تکلیف دہ لہجے میں شاویز سے بولی تھی۔ شاویز نے غصے بھری نظر پاکیزہ پر ڈالی۔ پاکیزہ نے کچھ بولنے کے لیے اپنا منہ کھولا ہی تھا جب شاویز کو دیکھ کر وہ چپ ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا مہرین شاویز سے کیوں جھوٹ بول رہی تھی۔ شاویز سے نظر انداز کرنا مہرین کو اٹھنے میں مدد کرتا اسے کمرے میں لے گیا تھا۔ بے ساختہ پاکیزہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ ان کے پیچھے جانے کے بجائے اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ ازل میرے کمرے میں آ کر رونے لگ پڑی تھی۔ اس نے روتے ہوئے فون پر ساری بات ماریا کو بتائی تھی، جس نے اسے برا کو اگنور کرنے کا مشورہ دیا تھا اور اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنے کی نصیحت کی تھی۔ ماریا کی تسلی دینے پر وہ تھوڑا سا بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے روم کو لاک کیا تھا تاکہ براق اندر نہ آ سکے اور خود نائٹ ڈریس پہنتی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، مگر بار بار اس کے ذہن میں براق کا ہی خیال آ رہا تھا۔ کروٹیں بدلتے آخر نیند اس پر مہربان ہو ہی گئی تھی۔ براق اچھی خاصی سگریٹ پھونکتا رات کے 1 بجے واپس کمرے میں لوٹا تھا، مگر روم کو لاک دیکھ کر وہ اس کی ایکسٹرا کی سے روم کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ اپنا ڈریس چینج کر کے وہ ائزل کے ساتھ لیٹا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے گال کو پہلے اپنے ہاتھ سے چھوا تھا، پھر وہ وہاں جو کر اس نے اپنا لمس چھوڑا تھا۔ اپنے چہرے پر کسی کا نرم گرم لمس محسوس کرتے اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ اس کی نگاہیں براق کی نگاہوں سے ملی تھی۔ وہ براق کو دیکھتی منہ بگاڑتی دوسری طرف رخ کر کے لیٹ گئی تھی۔ براق نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیتے اس کے گردن میں منہ چھپایا تھا۔
وہ دھیرے سے اس کے کان قریب جھک کر بولا تھا، سوری جان براق، مجھے تمہارے تھپڑ نے نہیں مارنا چاہیے تھا، مجھے تمہیں تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، مگر اس کے علاوہ میں نے جو کہا تھا بالکل صحیح کہا تھا۔ آئزل جہاں آج اس کے معافی مانگنے پر خوش ہوئی تھی، وہاں اس کی اگلی بات پر اس کا دوبارہ موڈ بگڑا تھا۔ براق، جب میں آپ کی دوستوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتی تو مجھے بھی یہ برداشت نہیں کہ آپ میرے دوست کو برا بلا کہیں۔ وہ خفا سے لہجے میں بولی تھا، اب میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، اگر تم اس سے ملنا چاہتی ہو تو مل لینا۔ براق اس کا سرکش انداز دیکھ کر سمجھ گیا تھا اسے ماریا کا کچھ کرنا۔ آپ نے اجازت دے دی ہے تو یہ مت سمجھے گا کہ میں آپ کو معاف کر دوں گی۔ آپ کا تھپڑ ابھی تک نہیں بولی۔ اس کی طرف رخ کرتے آئزل نم لہجے میں بولی تھی، مجھے احساس ہے تم کیسا فیل کر رہی ہو آئزل، مگر میں اپنے غصے میں خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ براق محبت سے اس کو گال سہلاتا، اس کا مطلب ہے جب آپ کو غصہ آیا کرے گا تو آپ ایسے ہی مجھ پر ہاتھ اٹھایا کریں گے، مجھے مارا کریں گے؟ آئزل نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ نہیں آئزل، اب میں تم پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ براق نے اسے یقین دلایا تھا، اگر آپ نے دوبارہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو یہاں سے جانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ آئزل کی بات پر براق کا ہاتھ تیزی سے اس کی گردن کی طرف گیا تھا۔ اس نے اس کی گردن کو اپنی گرفت میں لے کر ہلکا سا زور دیا تھا۔ جان براق، اب تمہیں مجھ سے الگ صرف موت ہی کر پائے گی۔ مجھے چھوڑ کر جانے کی بات دوبارہ کبھی مت کرنا، کیونکہ اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ تمہیں بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ اس نے آئزل کے گلے پر دباؤ بڑھا دیا تھا۔ آئزل نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے گلے کو آزاد کرتے براق نے جھک کر اس کی آنکھوں کو چوما تھا۔ آئزل گہرے گہرے سانس لیتی اپنا سانس بحال کر رہی تھی۔ براق، مجھے ایسا مت ڈرایا کرے، وہ ناراض نگاہوں سے براق کو دیکھتی بولی تھی۔ پھر تم بھی مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت۔ اسے اپنے حصار میں لیتے براق نے اسے کہا تھا۔ آئزل اپنی سر نفی میں ہلاتی اس کے سینے پر سر رکھتی دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مہرین کی کمر میں شدید چوٹ آئی تھی جسے وہ اسے ڈاکٹر نے کوئی بھی کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ شاویز اپنی ماں کو تکلیف میں دیکھ کر دکھی تھا۔ اسے پاکیزہ کی کاہلی پر غصہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ مہرین نیچے گری تھی۔ مہرین کو ریسٹ کرنے کا بول کر اس نے کمرے میں آ کر اچھا خاصا پاکیزہ کو ڈانٹا تھا۔ اس کے آنسو بھی اس سے شاویز کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا شاویز پاکیزہ سے بات کرنے نہیں کر رہا تھا۔ پاکیزہ نے اسے کافی بار بلانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ خاموشی سے ہر روز اس کے اٹھنے سے پہلے آفس کے لیے نکل جاتا اور شام کو واپس آ کر مہرین کے ساتھ ہی گزار کر آدھی رات کو پاکیزہ کے سونے کے بعد ہی کمرے میں آتا۔ پاکیزہ آج پھر اس کے انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ شاویز نے کمرے میں آ کر اس کا ایک نظر دیکھا تھا اور اس کا سر دھیرے سے چومتا، اس کے ساتھ ہی وہ لیٹ گیا تھا۔ صبح پھر پاکیزہ کے اٹھنے سے پہلے شاویز چلا گیا تھا۔ آج صبح سے اس کی طبیعت خراب، جو کھا رہی تھی وہ کیا کی صورت میں باہر آ رہا تھا۔ وہ دوپہر تک بے حال ہو گئی تھی، یہاں تک کہ وہ رونے لگ پڑی تھی۔ اس نے شاویز کو کال بھی تھی مگر شاویز نے اس کی کال نہیں اٹھائی تھی۔ نازیہ اسے سوپ بنا کر دے گئی تھی۔ وہ سیوپ پینے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ شاویز کے گھر لوٹنے پر نازیہ نے مہرین اور شاویز کو کھانا سرو کیا تھا۔ کھانے کے بعد تھوڑی دیر بعد شاویز مہرین کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ مہرین تو شاویز اور پاکیزہ کے درمیان تناؤ دیکھ کر بے حد خوش تھی۔ شاویز معمول کے مطابق اپنے کمرے میں واپس آتا سونے کے لیے لیٹ گیا تھا جب آدھی رات کو رونے کی آواز سن کر وہ اٹھا تھا۔ پاکیزہ کو اپنی جگہ پر نہ پا کر اس نے پریشانی سے اٹھتے واش روم کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے پاکیزہ؟ شاویز واش روم میں داخل ہوا جہاں پر وہ سنک پر جھکی رو رہی تھی۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک، صبح سے کیا آ رہی، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ اب تو اس کے سر میں بھی درد ہو رہا تھا۔ شاویز پریشانی سے اس کے قریب آیا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ چوما تھا، وہ نارمل ٹمپریچر پر ہی تھا۔ تم ہاتھ دھو لو، ہم ہاسپٹل چلتے ہیں۔ وہ اس کے بال سمیٹتے اس کی مدد کرنے لگا تھا۔ اس کی کمزوری کی وجہ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ شاویز کو اب اپنی بے حسی پر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں وہ پاکیزہ کی طرف سے اتنا بے خبر ہو گیا تھا۔ اس کی صبح سے اتنی طبیعت خراب تھی اور اسے معلوم بھی نہ تھا۔ اس کو بیڈ پر بٹھاتے شاویز نے ٹائم دیکھا تھا جو صبح کے 2 بجے کا تھا۔ وہ الماری سے شال نکلتا پاکیزہ کو اوڑھتا اسے باہوں میں اٹھانا باہر لے گیا تھا۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کر کے اس کے کچھ ٹیسٹ کروائے جن کا رزلٹ صبح تک آنا تھا۔ ویسے ڈاکٹر نے اسے میڈیسن دے دی تھی۔ شاویز اسے گھر لے آیا۔ گھر آتے ہی میڈیسن کی وجہ سے پاکیزہ سو گئی تھی۔ اب کی بار پاکیزہ نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ شاویز اس کے ماتھے پر لب رکھتا اس کے ساتھ لیٹ گیا تھا۔ جس نمبر سے براق کو تصویر ملی تھی
براک نے اس نمبر کی ڈیٹیلز منگوائی تھی، جس سے پتہ چلا تھا ماریا نے براک کا یہ تصویریں بھیجی تھی۔ براک جو پہلے ہی اس ماریا نامی بلا سے تنگ تھا، اس نے آج اس کا بھی کام تمام کرنے کا سوچا تھا۔ ایما کو بول کر اس نے ماریا کو اپنے آفس میں بلایا تھا۔ گڈ مارننگ سر، وہ خوشگوار لہجے میں براک کے آفس میں داخل ہوتی بولی تھی۔ براک نے اسے اپنی آنکھوں میں غصہ لیے دیکھا تھا۔ یہ مس ماریا، آپ کا ٹرمینیشن لیٹر ہے، اب سے آپ اس کمپنی میں مزید کام نہیں کر سکتی۔ براک کی بات پر ماریا کا رنگ اڑا تھا۔ اس نے براک کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا سر جو مجھے نکالا جائے، وہ دانت کھچکھچاتے ہوئے بولی تھی۔ میرے فیصلے کے خلاف جانا آپ برداشت نہیں کر پائیں گی مس ماریا، وہ استہزائیہ بولا تھا۔ اگلی قسط انشاءاللہ۔